اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کے دوست اسد فاروق نامی جس شخص کو اس کی گنڈاپور سے ٹیلی فونک گفتگو کی بنیاد پر لانگ مارچ کے دوران خوریزی کا منصوبہ بنانے کے الزام میں گرفتار کیا، اس کے بارے میں ہوش ربا انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اسد فاروق خان ایک جرائم پیشہ شخص اور اسلحہ کا ڈیلر بتایا جاتا ہے جس نے ایک گینگ بنا رکھا ہے جو علی امین گنڈاپور کو غیر قانونی معاملات میں سہولت بھی فراہم کرتا رہا۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں علی امین گنڈاپور کی ایک ٹیلی فونک گفتگو لیک ہوئی تھی جس میں وہ اپنے دوست اسد فاروق خان سے اسلحے کی سپلائی بارے بات چیت کر رہے تھے۔ جی علی خان کیا پوزیشن ہے سر؟ پوزیشن تو A1 ہے، آپ سنائیں۔ بدو کتنی ہے؟ بہت ہیں، لائسنس بھی بہت ہیں، بندے بھی جتنے چاہیے ہوں گے سر۔ اچھا، ہم یہاں پہ کیمپ لگا رہے ہیں، یہاں پہ 7 غریب ترین کالونی ہے، میں جہاں پہ کاروبار میں گھس جائیں، یہ تو برباد ہو جائیں۔ ادھر کا 7 کون سی غریب ترین جگہ کون سی ہے؟ وہ آخر میں کون سی کالونی ساتھ لگ رہی ہے؟ ہمارے یہاں بارڈر پہ اسلام آباد پنڈی کے بارے ٹوپادے کے بعد لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ سٹی ہے، کیپٹل ہے، کون سی ہے؟ ٹاپ بھی ہے، کیپٹل بھی ہے، بہت ساری ہیں، بتائیں۔ ٹاپ تو ایئرپورٹ پہ ہے نا؟ ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائڈ پہ نا۔ میں نے پورا نقشہ بھیجا تھا آپ کو، مجھے ملا ہوا ہے نقشہ۔ بندے اور سامان ریڈی رکھیں آپ۔ ٹھیک ہے سر، کوئی ایشو نہیں ہے، بس رابطے میں ہیں انشاءاللہ۔ وزارت داخلہ نے اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ تحریک انصاف کی قیادت نے لانگ مارچ میں کچھ تو خون کا پروگرام ترتیب دیا ہے، چنانچہ اسد فاروق کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے وزارت داخلہ کو موصول ہونے والی انٹیلیجنس رپورٹس میں بھی یہ انتباہ کیا گیا تھا کہ لانگ مارچ میں فساد کی ذمہ داری علی امین گنڈاپور، قاسم سوری اور شہریار آفریدی کے ذمہ لگائی گئی تھی، خصوصاً جب لانگ مارچ نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق اسد فاروق نامی شخص نے تفتیش کے دوران تسلیم کر لیا ہے کہ وہ علی امین سے ہی اسلحہ اور لوگ اسلام آباد پہنچانے کی بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے گنڈاپور بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ فون پر اسد فاروق سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر رانا ثناء اللہ خان نے ہمارے خلاف اسلحہ استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا ہے تو ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ معلوم ہوا کہ اسد فاروق خان ٹیکسلا تحصیل پنڈی کا رہائشی ہے اور اسلام آباد میں ممتاز سٹی کے پاس رہائش پذیر ہے، جہاں اس نے ایک بڑا گودام بنا رکھا ہے جس میں ہر قسم کا اسلحہ ہمہ وقت موجود رہتا ہے۔ یاد رہے کہ ممتاز سٹی وہ واحد ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو موٹر وے پر واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی امین اسلحہ بردار لوگوں کو یہیں سے ساتھ لے کر روانہ ہونے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھا۔ اسد فاروق کا ٹیلی فون قبضے میں لے کر ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے جس سے ان افراد تک پہنچنا بھی ممکن ہوگا جو اس کے ساتھ اس سازش میں شریک تھے۔ غیر مصدقہ طور پر سازش میں شریک لوگوں کی تعداد درجنوں بتائی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں علی امین گنڈاپور اس سے قبل شراب کی بوتلوں سمیت پکڑے گئے تھے، لیکن انہیں شہد کی بوتلیں قرار دے کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔